بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل، اور سب سے بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، سب سے اہم خبر کہ سائفر کے معاملے پر جو عمران خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا اڈیالہ جیل میں، اس کی خلاف اپیل جو تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس کو منظور کر لیا ہے، اور ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے کہ 29 اگست کا جو نوٹیفیکیشن تھا جس کے تحت یہ ٹرائل ہو رہا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو 4 نوٹیفیکیشنز ہوئے جیل ٹرائل کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے کالعدم۔ تو جو بھی کارروائی ہوئی ہے ابھی تک، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے۔ جو عمران خان پر فرد جرم عائد کی گئی، جو ابھی تک گواہیاں ہوئیں، جو ابھی تک پیشیاں ہوئیں، جو کچھ بھی ہوا، وہ سارے کا سارا کالعدم ہو گیا، اس لیے کہ جو 29 اگست کا جو نوٹیفیکیشن تھا جیل میں ٹرائل کا، وہ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اچھا، اور یہ میں پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کا امپیکٹ کیا ہوگا، لیکن عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جیل میں اوپن ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ میڈیا کو آنے کی اجازت ہوگی، جو آدمی فیملی کو آنے کی اجازت ہوگی، اور سلیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس میں آ سکیں گے پریمیسز کو دیکھ کے، لیکن جو جیل کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم اس میں نقطہ جو جج صاحب نے، جو ڈویژن بینچ نے لکھا ہے، یہ مختصر فیصلہ ہے، اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا۔ اس مختصر فیصلے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ کابینہ نے منظوری دی نومبر میں آ کے، جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جو اپروول جو ہے وہ کابینہ کی ہونی چاہیے، تو وہ جو اپروول ہے کابینہ کی، وہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ 15-16 نومبر کو کابینہ نے منظوری دی ہے، تو آگے جو ٹرائل ہوگا، اس کے بعد کی جو پروسیڈنگز ہے، وہ تو اس میں کور ہوتی ہے، لیکن جو پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کا جو آئین ہے، وہ اس کا کابینہ کے جو فیصلے ہیں اس طرح کے، ان کا اطلاق ماضی سے وہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک سمری کے ذریعے یہ اس کی اپروول لی گئی تھی، اور اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو بھی اب تک کی کارروائی ہوئی، وہ ساری کی ساری کالعدم قرار دے دی گئی، اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان صاحب کو۔ اور یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور رفعت سمن صاحبہ، جو یہ 2 ممبر بینچ ہے، میں دونوں دن میں نے جا کے خود عدالت میں نے یہ سنا سارا اس کا جو بھی جو بھی ان کی پروسیڈنگز تھی، انتہائی اطمینان سے گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کو کنڈکٹ کیا۔ سمن رفعت صاحبہ نے بھی، سوال و جواب ہوئے، بڑے بھرپور انداز میں سوال و جواب ہوئے، موقع ایک دوسرے کو دیا گیا، بڑی زبردست بحث ہوئی، اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس طریقے سے اس کیس کو بلڈ کیا، اور اس میں جو اصل جو نقطہ وہ یہی تھا کہ جو 29 اگست کو جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا، وہ بنیادی طور پر جو CRPC 352 جس کے تحت جیل میں ہوتا ہے ٹرائل، وہ انیشیٹ کیا جاتا ہے جج کی طرف سے، اور جج جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ٹرائل جو ہے وہ جیل میں کرانا ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال بالکل مختلف تھی، یہاں پر سرکار کی طرف سے یہ بات آتی رہی، اور جج صاحب بار بار لکھتے رہے کہ جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کا حکم ہو وہ مجھے منظور ہوگا۔ تو بالکل جو بیسیکلی آئین کی جو منشا تھی، قانون جو کہتا ہے، اس سے بالکل ہٹ کے ہوا، اور کسی بھی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا۔ آج اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات مانی کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ کچھ جو اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کی ہم نے اگر خلاف ورزی کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ٹرائل ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یا یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹی موٹی ضابطے کی بے قاعدگی ہے، تو اس کو عدالت جو ہے وہ درگزر کر سکتی ہے، اس لیے کہ اب تو ہمارے پاس کابینہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے، جو اپروول ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو بڑا کنفرنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جب جیل میں ٹرائل کی بات ہوتی ہے، تو پھر جو کلائنٹ ہے، ایک جوڈیشل آرڈر چاہیے اس کے لیے، تاکہ کلائنٹ جو ہے، میرا جو موکل ہے، وہ اس پر اپیل کر سکے، وہ اس پر کوئی بات کر سکے، کیونکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائل ڈینائی کرنا
جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی ہے. تو اس پر بہت زیادہ ان کا انحصار تھا کہ یہ مسئلہ معاملہ، اور اس میں انہوں نے آج بہت زیادہ انہوں نے کیس لا پیش کیے، انٹرنیشنل جو قوانین ہے ان کا بھی حوالہ دیا، اور اس میں جج صاحب نے پھر جو شارٹ آرڈر بھی آیا بینچ کا، میں نے آپ کو بتایا کہ انٹائر جو پروسیڈنگ ہے اس کو کالعدم قرار دیا، لیکن جج کی جو تعیناتی ہے اس کو درست قرار دیا ہے، کیونکہ یہ جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کی تعیناتی پر بھی جو تھا وہ اعتراض تھا، اور اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ اتنے زیادہ جو سیشن ججز ہیں ان میں سے ایک ان کو چنا گیا، اور وہ بہرحال جو بھی ان کی گراؤنڈ تھی، لیکن عدالت نے ان کی تعیناتی کو درست قرار دیا ہے. یہ بھی قرار دیا ہے کہ جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہو سکتا ہے. انٹرا کورٹ اپیل جو تھی، یہ کہا تھا سرکار نے کہ انٹرا کورٹ اپیل اس معاملے پر نہیں ہو سکتی، لیکن عدالت نے اس کو مینٹینیبل قرار دیا ہے کہ جناب یہ اپیل بھی ہو سکتی تھی، قابل سماعت تھا، اور 29 اگست کا اور اس کے بعد کے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ سارے کالعدم قرار دے دیے گئے، اور یہ عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف ہے. حکومت بہت جلد اس کا فیصلہ چاہتی تھی، اور اس میں وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک آرڈر بھی تھا کہ 4 ہفتے کے اندر اندر آپ ٹرائل کو کمپلیٹ کریں، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانت تھی اس درخواست پر. تو اب یہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا عمران خان صاحب کو، اور جو سائفر کی بنیاد پر فیصلہ کروانا چاہتے تھے 10 سال کا، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو سزائیں اس کی، یہ جو جرم ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ اس کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے. تو اس میں اتنی زیادہ سزا ہونی تھی کہ اس کی اپیل کا فیصلہ بھی بڑا لیٹ ہونا تھا، اور جس طریقے سے ٹرائل یہ ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کہ ایوری تھنگ از مینجڈ، اور جو جج صاحب ہیں بس وہ سزا سنانے کے لیے بس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ ٹرائل کو پروسیڈ کر رہے تھے. لیکن آج وہ ساری چیز جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہے. اب ٹرائل تو جیل میں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں میڈیا کو بھی اجازت ہوگی، عام آدمی بھی اس میں جا سکیں گے، بھلے یہی جج صاحب کر لیں. ان کی تعیناتی کو بھی درست قرار دیا گیا، لیکن اب یہ باقاعدہ طور پر اس کا دوبارہ آغاز ہوگا، کیونکہ سارے مراحل کالعدم اس میں ہو گئے ہیں. ایک سب سے بڑا جو نکتہ تھا عمران خان صاحب کے وکیل کا، کہ ایک سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی کے نام پر آپ بالکل جیل کے اندر اس کا ٹرائل کر رہے ہیں. دوسرا سابق وزیر اعظم پورے پاکستان میں دندناتا پھر رہا ہے، اس کو پروٹوکول مل رہا ہے، ان کے جلسے ہو رہے ہیں، ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، ان کی تقاریر ہو رہی ہیں، ان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں. تو یہ بنیادی طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ عمران خان کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے، ان کو میڈیا سے ہٹانے کے لیے یہ ٹرائل اس طرح سے کیا گیا، جیل میں اس کو کیا گیا، جو کہ غیر قانونی تھا، اور ٹیلی ویژن پر بھی اینکرز کو بھی منع کر دیا گیا. تو یہ ایک پوری ایک سکیم ہے، ایک سیکوینس ہے واقعات کا. عدالت نے آج بہت بڑا ریلیف دیا چیئرمین پی ٹی آئی کو، جسٹس گل حسن اورنگزیب، اور جناب جسٹس سمن رفعت صاحبہ. اور اب لیٹ سی گورنمنٹ اب اس کو کیسے پروسیڈ کرتی ہے. آج یہ ٹرائل 29 اگست کا جو نوٹیفیکیشن کالعدم، ہر چیز جو ہے وہ کالعدم ہو گئی. اب سب دوبارہ ہوگا، اس کی بھی آپ کو تفصیلات ہم دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے